لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونستعينه على طاعته ونؤمن به حقا ونتوكل عليه صدقا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تعويلها وزمنا في القلوب موصولها وأنار في الفكر معقولها الممتنع عن الأبصار برؤيته من الألسنة بصفته من الأوهام بكيفيته. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الخلق سيد المرسلين بالقاسم المصطفى محمد وعليه الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. صلوات محمد وآل محمد. اس مجلس کی قبولیت اور امام زمانہ علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں. محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عقل اور جہل کے فوجی، جنود عقل اور جہل، اس عنوان سے آج ہماری گفتگو اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. گزشتہ مجالس سے میں نے عرض کیا کہ عقل کے لیے ایک لشکر ہے، ایک فوج ہے. 75 سپاہی پروردگار نے عقل کو عطا کیے، اور جتنے سپاہی عقل کو دیے اتنے ہی جہل کو دیے. اس کی ضد خیر عقل کے لیے وزیر ہے، شر جہل کے لیے وزیر ہے. دوسرا سپاہی ایمان اور کفر. ایمان عقل کے لیے سپاہی ہے اور کفر جہل کا سپاہی ہے. آج جس سپاہی کا ذکر کرنا ہے وہ بھی بہت ہی اہم ہے. وہ ہے الرجا وضدہ القنوط. رجا یعنی امید. عقل کا ایک سپاہی جس کا نام رجا ہے یعنی امید. رجا کی ضد قنوط یعنی نا امیدی. یہ جو قنوط ہے یہ دو طرح سے آیا ہے، دو طرح کا ہے. ایک قنوط دو نقطے والا، اس کے معنی عبادت کے ہیں. وہ قنوط جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں وہ قنوط دو نقطے والا. اور وہ قنوط جو نا امیدی کے معنی میں ہے وہ توئے سے ہے. بعض لوگ فرق محسوس نہیں کر پاتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں دونوں کو، تو دونوں کے معنوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. آسان طریقہ ہے دونوں کے فرق کو محسوس کرنے کا کہ دو نقطے یعنی دو ہاتھ. ہم قنوت پڑھتے ہیں نا دو ہاتھ اٹھا کر، تو اگر تے والا دو نقطے والا ہو تو سمجھے یہ قنوت ہے جو ہم دعا میں پڑھتے ہیں. اگر وہ توئے والا ہے تو یہ قنوت یعنی نا امیدی. رجا کیا ہے؟ جو عقل کا سپاہی. رجا یعنی امید. امید پر پوری دنیا قائم ہے. سب کا کاروبار امید کے سہارے چل رہا ہے. اگر امید نہ ہو تو زندگی کی گاڑی رک جائے. امید سپاہی عقل کے لیے. مگر حقیقت امید کیا ہے؟ رجا کی حقیقت کیا ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. رجا فضائل میں سے ہے، عقل کا سپاہی ہے. امید
ایک حدیث ہے، دیکھیں کبھی بھی افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے. نہ انسان اتنا نا امید ہو جائے کہ ہتھیار ڈال دے کہ اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اب عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بھی غلط ہے. اور نہ اتنا امید اس کے اندر آ جائے کہ اب تو یہ ہمیں ملے گا، ہمیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. دونوں چیزیں غلط ہیں، افراط و تفریط نہیں. اسی وجہ سے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں انو لیس من عبد مؤمن، مومن بندہ نہیں ہے الا وفی قلبہ نوران، مگر اس کے دل میں دو نور ہوتے ہیں. ہر مومن کے دل میں دو نور ہوتے ہیں، نور خیفہ و نور رجا. ایک ڈر کا نور ہوتا ہے، دوسرے رجا یعنی امید کا نور ہوتا ہے. خوف بھی ہوتا ہے اللہ کا اور امید بھی ہوتی ہے. بعض روایت میں آیا ہے سمجھانے کے لیے صرف کہ امید کیسے ہو اور خوف خدا کیسے ہو. فرض کر لو، فرض کیا گیا حقیقت نہیں ہے، فرض کر لو اگر روز محشر یہ آرڈر آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے جتنے ہیں سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا، تو امید اللہ کی رحمت پر اتنی زیادہ ہونا چاہیے کہ یقین رکھے کہ وہ ایک میں ہوں گا، یعنی اتنی امید ہو. اگر اس کے الٹا حکم آ جائے کہ جتنے سب جنت میں جائیں گے صرف ایک جہنم میں جائے گا، تو اتنا خوف خدا ہونا چاہیے کہ محسوس کرے کہیں وہ ایک میں تو نہیں ہوں. یہ ہے امید، یہ ہے خوف. ہمارے کیا بعض لوگ دنیا کے معاملے میں تو امیدوار ہوتے ہیں، کام کرتے، محنت کرتے، آخرت کے بارے میں ارے اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اہل بیت علیہم السلام کی شفاعت، یہ سب ہمارے کام آئے گی. بے شک کام آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں. مگر اگر یہ نظریہ ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، جنت ہمیں فری میں مل جائے گی، ایسے حضرات کے لیے میں ایک حدیث عرض کروں. اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68 کی یہ حدیث ہے. یہ حدیث ہے امام صادق علیہ السلام سے. راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا چھٹے امام علیہ السلام سے، میں نے کہا اِنَّ قَوْمًا مِّن موالی کا، آپ کے چاہنے والوں کا ایک گروہ، ایک گروپ، موالی کا آپ کے چاہنے والوں کا، یلمون بالمعاصی، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں آپ کے چاہنے والے، کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، حرام کام کر رہے ہیں. وَيَقُولُونَ نَرْجُو، اور جب ان سے کہا جاتا ہے بھیا حرام نہ کرو تو وہ کہتے ہیں نرجو، ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اہل بیت کی شفاعت ہمارے کام آ جائے گی. آپ کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں؟ فَقَالَ كَذَبُوا، امام نے فرمایا جھوٹے ہیں یہ لوگ. لَيْسُوا لَنَا مَوَالٍ، لَيْسُوا لَنَا بِمَوَالٍ، یہ ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں، جھوٹے ہیں یہ لوگ. اولئک قومون، یہ ایسی قوم ہے ترجحت بہم الامانی، امید نے ان کو جھوٹی تسلی دے رکھی ہے، جھوٹا دلاسا دے رکھا ہے. اب امام فرماتے ہیں من رجع شیئا عمل لہ، جو شخص کسی چیز کی امید کرتا ہے اس کے لیے عمل کرتا ہے. ومن خاف من شیء حرب منہ، جو کسی سے ڈرتا ہے اس سے فرار اختیار کرتا ہے. یہ ہے امید اور رجا. عمل کرے، بغیر عمل کے کچھ ہونے والا نہیں. عمل کیا جائے میرا عزیزو. میں مثال دے دوں، رجا امید بے شک عقل کا سپاہی، لیکن حقیقت رجا تو سمجھیں کیا حقیقت رجا. مثال دوں تاکہ بات ہماری واضح ہو. ایک کسان ہے، وہ کھیت میں دانے کو ڈالتا ہے، وقت کے اوپر پانی دیتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، تب جا کر اس کی کھیتی جو ہے وہ
آمادہ ہوتی ہے وہ کاٹ کر گھر لاتا ہے۔ کوئی کسان اگر گھر میں بیٹھا رہے اور کھیت میں دانہ نہ ڈالے اور یہ کہے بھائی ہمیں تو امید ہے پروردگار ہمارا رازق ہے، وہ گیہوں جو ہے وہ خود ہی آ جائے گا، ہم تک دے دے گا، اس امید پہ کھیتی نہ کرے، اس امید پہ پانی نہ ڈالے، اس امید پہ کھاد نہ ڈالے کہ اللہ رحمان ہے، کریم ہے، قدیر ہے، با قدرت ہے، وہ ہمیں روزی دے دے گا، ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیا کہیں گے ایسے شخص کو آپ؟ جس کے پاس عقل نہیں، احمق ہے وہ۔ امید کے معنی یہ نہیں ہے، یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اچھا، دوسرا ہے کسان، اس نے دانہ بھی ڈالا کھیت میں، سب کچھ کیا، اور یقین ہے کہ مجھے کھیتی ملے گی، مجھے غلہ ملے گا، مجھے گندم ملے گا، بھروسہ ہے، اپنی محنت پر بھروسہ ہے، اپنی ٹیکنالوجی پر بھروسہ ہے، کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی، میری فصل آمادہ ہو کر رہے گی، فصل تیار ہے، بس دوسرے دن کاٹنا ہے، رات میں ایک طوفان آتا ہے، ساری فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ دیکھیے کیا رجا، رجا یعنی عمل بھی کریں مگر اپنے عمل کے اوپر بھروسہ نہ کریں، بھروسہ صرف خدا کی ذات پر کریں، یہ ہے رجا۔ عمل کریں، بغیر عمل کے کچھ ہونے والا نہیں، مگر اپنے عمل کے اوپر بھروسہ نہ کریں، یقین نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا عمل ہمیں نتیجہ دے دے، یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارا عمل ہمیں نتیجہ نہ دے، نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے، عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، پھل دینا اس کی ذمہ داری ہے، دے یا نہ دے ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے، پھل ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اب آئیے، رجا یعنی امید کے لیے کون عمل کرتا ہے؟ جلدی جلدی میرے عزیزوں، کل تھوڑا سا مجلس میں نے دھیان نہیں دیا تو دیر میں مجلس ختم ہوئی تو ماتم کا وقت نہیں مل پایا، آج انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ وقت کے اندر مجلس میری تمام ہوگی انشاءاللہ۔ کون لوگ امید کرتے ہیں؟ رجا، 3 قرآن مجید کی آیتیں ہیں، سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے 218 نمبر، کیا؟ ان الذین آمنوا، بتحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا یعنی ہجرت کی۔ امید کون لگاتا ہے؟ اللہ سے۔ نور رجا کس کے یہاں پایا جاتا ہے؟ ان الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ جو ہجرت کر رہے ہیں، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، یہی لوگ ہیں جنہیں رحمت خدا کی امید ہے۔ صاحبان ایمان انہیں حق ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید لگائیں۔ ہجرت کرنے والے، اپنا وطن چھوڑنے والے، دین کے لیے اپنا وطن چھوڑنے والے، یہ اللہ کی رحمت سے امید لگاتے ہیں۔ اور وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، ہر طرح سے جہاد کرے، مال سے بھی جہاد کرے، طاقت سے بھی جہاد کرے، جو اس کے پاس صلاحیت ہے اس سے جہاد کرے، 3 صفتیں اگر ہیں، اللہ کی رحمت سے امید لگاؤ، انشاءاللہ رحمت خدا ملے گی۔ دوسری آیت، اور کون لوگ رحمت خدا سے امید لگاتے ہیں؟ سورہ کہف کی آخری آیت ہے۔ اس آیت کی یہ تاثیر علماء نے بیان کی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اٹھنا چاہتے ہیں 3 بجے رات میں، 4 بجے رات میں، 2 بجے کام سے مطالعہ کرنے کے لیے، نماز شب پڑھنے کے لیے، آنکھ نہیں کھلتی، کیا کریں؟ الارم لگا لیتے ہیں، الارم بجتا ہے، آنکھ بند کر کے اسے خاموش کر دیتے ہیں، ابھی 5 منٹ میں اٹھ جائیں گے۔ یہ قرآن کا الارم ہے، علماء نے بیان کیا سورہ کہف کی اس آخری آیت کو اگر کوئی پڑھ لے، پڑھ کر سوئے اس نیت کے ساتھ کہ مجھے 3 بجے یا 4 بجے اٹھنا ہے، تو وہ اٹھ جائے گا۔ یہ علماء کا بیان کیا نسخہ ہے۔ اگرچہ اصحاب کہف خود تو سو رہے ہیں، مگر سورہ کہف کی آخری آیت کی یہ تاثیر ہے۔ کیا ہے؟ قل، کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ قل انما انا بشر انما یوحى الی، قل کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم یوحى الی، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بس ہمارے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ انما الہکم الہ واحد،
ہمارا اور تمہارا اللہ ایک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جسے یہ امید ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، لقاء کرے گا، رحمت خدا ملے گی، جسے یہ امید ہے، لقاء کی امید ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، اسے کیا چاہیے؟ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دے۔ کون امید رکھتا ہے یا کسی حق ہے امید رکھنے کا؟ عمل صالح انجام دینے والا۔ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے۔ دنیا مزرعہ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزو، یہ کھیتی کی ہو گیہوں کی اور امید لگائے ہو کہ چاول گھر میں آئے گا۔ بھائی جو بویا ہے وہی تو کاٹیں گے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اب رجا گفتگو کو دوسرے مرحلے میں لا رہا ہوں۔ بغیر عمل کے رجا بیکار ہے۔ عمل کرو، عمل صالح کرو، تب اللہ کی رحمت، اہل بیت کی شفاعت چاہو انشاءاللہ تمہیں ملے گی۔ مگر صرف عمل کے اوپر بھروسہ کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال اللہ تبارک و تعالی، پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ کیا ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ لا یتکل العاملون علی اعمالہم، عمل کرنے والے اپنے عمل پر تکیہ نہ کریں، اپنے عمل پر بھروسہ نہ کریں۔ التی یعملونہا لثوابی، وہ عمل جو ہم ثواب کے لیے وہ کر رہے ہیں، اپنے عمل پر بھروسہ نہ کریں، اپنے عمل پر تکیہ نہ کریں۔ فَإِنَّهُمْ لَوْ اجْتَهَدُوا وَاتَّبَعُوا أَنفُسَهُمْ اعمارہم، اگر وہ کوشش کریں، محنت کریں، ساری زندگی میری عبادت کریں، تب بھی میری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ عمل کرو، مگر تم یہ سمجھ رہو کہ یہ عمل تمہارا یہ جنت لے جائے گا، غلط فہمی ہے۔ عمل ہمارا ہمیں جنت نہیں لے جائے گا، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں عمل جنت میں لے جانے کی۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ جو عمل ہم انجام دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان اعمال میں کیا یہ صلاحیت ہے بذات ہی کہ ہمیں جنت تک پہنچا دیں؟ نہیں میرے عزیزو۔ میں واقعہ عرض کروں، پیغام آپ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ، غور فرمائے اس واقعے پر۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، بہت عبادت کی اس نے، بہت عبادت کی۔ نبی سے ملاقات ہوئی، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے پوچھیے ہماری عبادتوں کا ثواب کیا ملے گا ہمیں۔ نبی نے دعا کی، جواب مل گیا، جا کر اسے خوشخبری سنا دو کہ ہم اسے جنت دے دیں گے، یہ جنت دے دیں گے۔ نبی نے خوشخبری سنا دی، بھیا مبارک ہو، جنت تمہیں مل جائے گی، عبادتیں تم نے کی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی اللہ سے پوچھیے، جنت تو اپنے فضل سے وہ بہتوں کو دے گا، ہمیں بھی دے دیا اس نے۔ یہ جو اتنی عبادتیں کی ہیں، گرمیوں میں روزہ رکھا، سردیوں میں نماز پڑھی، اور برسوں ہم نے اتنی عبادتیں کی، ان عبادتوں کا اجر کہاں گیا؟ اس کا ثواب کہاں گیا؟ وہ کیا ملے گا ہمیں؟ جنت تو اس کا فضل ہے، بہتوں کو دے گا، ہمیں بھی دے دیا۔ نبی نے عرض کیا میرے معبود تیرے بندے نے کیا کہا، تجھے علم ہے؟ کہا ہم اس کا جواب دیتے ہیں جواب۔ رات میں ہر انسان کے پاس تقریباً 32 ہوتے ہیں، 32 تقریباً دانت۔ ایک میں درد اٹھا، شدید درد اٹھا، تڑپنے لگا، رات گزر گئی، دن بھر درد میں تڑپتا رہا، برداشت سے باہر دانت کا درد۔ نبی کو پر وحی ہوئی، ذرا میرے اس بندے کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ رب کا یہ پیغام ہے کہ تمہارے درد کو دور کر دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ جو 30-40 سال عبادتیں کی ہیں ساری عبادتیں دے دو۔ پیغام لے کے جاؤ۔ آئے نبی پیغام سنایا کہ اللہ کا پیغام ہے، یہ درد سے تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور اس نے کہا میری جلدی سے ساری عبادتیں لے لو، مگر یہ درد اللہ مجھے دور کر دے۔ ساری زندگی کی عبادتیں ایک معمولی سے درد کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکیں۔
عمل کے اندر صلاحیت نہیں ہے. کون ہمیں جنت تک پہنچائے گا؟ اللہ کا فضل، اہل بیت کی شفاعت. یہ اسی وجہ سے کہا عمل کے اوپر پڑھو، مگر عمل کرنا بھی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے اللہ کا حکم ہے، اہل بیت کا حکم ہے. صلوات محمد و آل محمد پر. یہ رجا یعنی امید رکھیں، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، امید رکھیں. نا امیدی یہ بہت بڑا گناہ ہے. کتنا بڑا گناہ ہے؟ گناہ کبیرہ ہے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تمہارے تمام گناہ کو بخش دے گا. نا امید نہ ہو، کہیں بھی نا امید نہ ہو. محنت دنیا میں بھی نا امید نہ ہو. بعض لوگ ایک مرتبہ کوشش کرتے ہیں، طالب علم، ہمارے جیسے طالب علم، ایک مرتبہ امتحان دیا، نمبر پر اچھے نہیں آئے، دوسری مرتبہ کوشش کریں، تیسری مرتبہ کوشش کریں. کوشش کرتے رہے، من جدہ وجدہ، جو کوشش کرے گا اسے مل جائے گا. لیس للانسان الا ما سعی. انسان کو وہی ملے گا جتنی اس نے کوشش کی ہے. محنت کرو، کوشش کرو، مایوس نہ ہو. مایوسی بہت بڑا گناہ ہے، ناکامیابی کی دلیل ہے. نہیں، آئیے تلاش کریں قرآن اور حدیث میں کون لوگ جلدی سے مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں. کون سے لوگ ہیں؟ دو تین آیتیں میں بہت جلدی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک سورہ یوسف کی آیت ہے، آیت نمبر 87. یہ سورہ یوسف بہت عظیم سورہ ہے. قرآن کا ہر سورہ بہت عظیم ہے، مگر سورہ یوسف کو جب آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ ایسا محسوس کریں گے جس طرح سے یعقوب اپنے یوسف کی جدائی میں رو رہے ہیں، ہم اور آپ بھی یوسف زہرا کی جدائی میں آنسو بہا رہے ہیں. بہت جھلک امام زمانہ کی، غیبت امام، عظمت امام زمانہ کو سمجھے سورہ یوسف کی روشنی. کیا ہے؟ جناب یوسف کو کنویں میں گرایا اور بازار میں بکے وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہوا. یہ آئے جناب یعقوب کے پاس، کہا بابا ایسا ہو گیا، حادثہ ہو گیا. جناب یعقوب کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے فرزند، اذهبوا، جاؤ، فتحسوا من یوسف و اخیہ، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. ولا تعصوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. انہو لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتا ہے. بیٹا نا امید نہ ہونا. جاؤ، بتا چکے ہیں بابا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اس کے بھائی کو بادشاہ نے قید کر لیا، غلام بنا لیا، اور یوسف تو زندہ ہی نہیں، موت کا یقین دلا رہے ہیں. مگر جناب یعقوب کو اللہ کی رحمت پر اتنا بھروسہ ہے، بیٹا جاؤ تلاش کرو. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے. بس کون نا امید ہوتا ہے؟ جو کافر ہے وہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے. جس طرح سے جناب یعقوب کبھی نا امید نہیں ہوئے، ہمیشہ یوسف کا انتظار کرتے رہے، ویسے صاحبان ایمان کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ یوسف زہرا کا انتظار کرنا چاہیے. آئے گا انشاءاللہ یوسف زہرا، عدل انصاف سے اس دنیا کو بھرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ نا امید نہ ہو. کفر ہے یہ نا امیدی. اور کون لوگ جلدی نا امید ہو جاتے ہیں؟ جناب ابراہیم کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے. میں خلاصتاً عرض کر دوں، اہل علم بھی تشریف فرما ہیں. جناب ابراہیم اولو العزم پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، امام ہیں، خلیل ہیں. بوڑھے ہو گئے تھے، کوئی بچہ نہیں ہوا تھا، کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. 90 سال سے زیادہ کی عمر ہو گئی تھی، کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. اس پس منظر کو ذہن میں رکھیں اور قرآن مجید کی چند آیتیں سنیں. یہ نبئہم عن ضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمان کی خبر لوگوں کو بتا دو میرے رسول، کہ مہمان آیا تھا. جناب ابراہیم بیٹھے ہوئے تو ان کے پاس مہمان آیا. انہوں نے ایک بکرے کو ذبح کیا، گوشت فن کو، گوشت اس کا بھونا رکھا. مہمان سے کہا کھاؤ بسم اللہ. وہ آگے ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں تو ڈر گئے، بھائی کیا بات ہے، کیوں نہیں بڑھا رہے ہو؟
نبئہ من ضیف ابراہیم اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب آئے ابراہیم کے پاس سلام کیا، قال انا منکم وجلون، جناب ابراہیم نے کہا بھائی ہم تو تم سے ڈر رہے ہیں، کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ ڈر رہے ہیں، خوف ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ قالوا لا توجل، وہ کہتے ہیں کہ مت ڈرو، خوف مت کھاؤ، انا نبشرک بغلام علیم، ہم تمہیں ایک دانا فرزند کی بشارت دے رہے ہیں۔ 90 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، بڑھاپے میں بشارت، جناب ابراہیم کو بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں۔ قالا آپ بشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، اس بڑھاپے میں تم مجھے بشارت دے رہے ہو، یہ کیسی بشارت ہے؟ کہیں بڑھاپے میں اولاد ہی پیدا ہوتی ہے؟ قالو، کیا کہا انہوں نے؟ بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، ابراہیم ہم نے حقیقت والی بشارت دی ہے، حق والی بشارت دی ہے، نا امید نہ ہو جانا، نا امیدوں میں سے نہ ہو جانا، بشارت ہم نے حق والی دی۔ جناب ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ قال من یقنط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ قال من یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، ہم رب کی نعمت سے صرف وہ لوگ نا امید ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں، ضالون یعنی گمراہ۔ تو یا کافر وہ نا امید ہو جاتا ہے، یا جو گمراہ ہو گیا ہو وہ نا امید ہو جاتا ہے، لیکن جو ہدایت کے راستے پر ہے وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ صرف قرآن کا یہ میسج ہے۔ سورہ زمر کی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے رسول کہہ دو میرے بندوں سے، ان بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، گناہ کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ نا امید نہ ہو، بالکل نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اب آئیے میرے عزیزو، میں گفتگو کو سمیٹوں۔ رجا اور قنوط، رجا فوجی ہے عقل کے لیے، امید ہونا چاہیے ہمیں، نا امید کبھی نہ ہو، نا امیدی اندھیرا ہے، رجا روشنی ہے، نور ہے، ہمیشہ امید رکھ۔ مصیبت میں سخت سے سخت وقت، خدا نہ کرے خود بیمار ہے، کوئی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، ماں باپ بیمار ہے، نا امید نہ ہو، شفا دینے والا دے سکتا ہے، کبھی بھی دے سکتا ہے۔ ہاں اسباب کے اوپر عمل کریں، عمل ضرور کریں، نا امید کبھی نہ ہو۔ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اس واقعے کو سناؤں۔ راوی نے امام علیہ السلام امام معصوم کو یہ واقعہ بتایا۔ واقعہ یہ ہے، راوی کا ایک دوست تھا، وہ گورنر بن گیا، یہ گیا اپنے گورنر دوست سے عرب میں ملنے کے لیے۔ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ تھا، دن کا وقت تھا، خادم سے کہا، فوراً گورنر نے بلا لیا، بچپن کا دوست ہے، کہہ رہا جب میں وہاں گیا تو کیا دیکھا کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا چنا ہوا ہے اور شراب رکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ارے دماغ خراب ہو گیا، کیا ہو گیا تمہارا امیر؟ گورنر بنتے ہی یہ سب کیا؟ کہا بسم اللہ، کہا میں نہیں ہو سکتا، یہ ماہ مبارک رمضان کا احترام تو کرو، شراب کے ساتھ افطار دن میں۔ کہا بھائی دیکھو جو کچھ ہے کھا لینے دو دنیا میں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ مجھے تو جہنم میں جانا ہے، جنت مجھے نہیں مل سکتی۔ تو جب ہمیں جنت پہ جانا ہی نہیں ہے، 4 دن کی زندگی ہے، تو کیوں بھوکے پیاسے رہیں ہم؟ تو جتنی نعمتیں ان سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کہا تجھے کیوں یقین ہے تو جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا؟ کہا میں خلیفہ کے ساتھ تھا، اس کی دستگاہ میں کام کرتا تھا۔ میں بہت ہی خلاصہ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ ایک دن رات میں خلیفہ کا ایلچی آیا، کہا چلو خلیفہ تمہیں بلا رہا ہے۔ میں ڈر گیا، بھائی کیوں بلایا، کہیں مروانا دے، ڈرتا ہوا گیا۔ تو خلیفہ نے پوچھا تم میری اطاعت کہاں تک کر سکتے ہو؟ میں نے کہا اپنی جان سے زیادہ۔ کہا چلے جاؤ۔ پھر دوبارہ بلایا، پھر یہ کہا، میں نے کہا اپنے ایمان سے زیادہ۔ بہرحال جب یہ کہہ دیا اپنے جان مال بچوں ایمان سے زیادہ آپ کی اطاعت کریں گے، تو اس نے کہا اس کے ساتھ چلے جاؤ، جو یہ کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرو۔ خلیفہ کا وہ آدمی مجھے لے کر قید خانے میں آیا، زیر زمین بیسمنٹ میں قید خانہ تھا، وہاں 70 سے زیادہ سادات قید تھے، اولاد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ کہا کہ سب کو قتل کرو۔ میں نے قتل کرنا شروع کیا، ایک ایک کو قتل کرنا شروع کیا، اور جب آخری سید جو بہت بزرگ تھے، چہرہ ان کا نورانی تھا، جب میں انہیں قتل کرنے چلا تو اس نے کہا
تم مجھے قتل کر رہے ہو، روز محشر میرے جد کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کچھ اس طریقے سے اس سید نے کہا کہ میرا ہاتھ لرز گیا، کانپ گیا، لیکن پھر بھی مجھے یہ ہے کہ اگر میں خلیفہ کے حکم نہیں مانوں گا تو قتل کر دیا جاؤں گا۔ میں نے اسے بھی قتل کر دیا، قتل کر کے آ گیا، اس کے عوض میں مجھے گورنری مل گئی، مجھے امارت مل گئی، لیکن مجھے یقین ہے کہ مجھے جنت نہیں ملے گی، جہنم ملے گی۔ میں نے 70 بے گناہ سادات کو قتل کیا ہے، تو جب مجھے جنت میں جانا نہیں، جہنم میں جانا، کیوں میں اس طرح سے کیوں کروں، کس وجہ؟ چلا آیا یہ راوی، امام سے ملاقات ہوتی، امام معصوم سے ملاقات ہوتی، پورا واقعہ بتاتا ہے امام علیہ السلام۔ جب پورا واقعہ امام علیہ السلام کو بتاتا ہے تو امام کہتے ہیں اس کا رحمت خدا سے نا امید ہونا بڑا گناہ ہے قتل سادات سے۔ قتل سادات سے تر بہت بڑا گناہ ہے۔ من قتل مؤمنا یا من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جہنم خالدا فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت۔ مگر اللہ کی رحمت سے اگر کوئی مایوس ہو جائے وہ بڑا گناہ ہے۔ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ وقت میرا ختم ہو رہا، میرے جو صرف 15 منٹ باقی ہے، اس میں مصائب بھی پڑھنا ہے۔ رجا، امید امام علی کی نظروں میں کیا ہے؟ یہ نور ہے، یہ امام علی علیہ السلام کی نظروں میں رجا کیا ہے؟ نہج البلاغہ امام علی علیہ السلام حقیقت رجا کو بیان کر رہے ہیں۔ فَكُلُّ مَنْ رَجَا عُرِفَ رَجَاؤُهُ فِي عَمَلِهِ، جو امید رکھتا ہے عمل کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ ہاں واقعاً یہ امید رکھ رہا ہے، اور یہ رجا ظاہر ہوتی ہے عمل کے ذریعے سے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں وَكُلُّ رَجَا إِلَّا رَجَعُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّهُ مَدْخُولٌ، ہر رجا اللہ کے علاوہ، انسان بندوں سے رجا رکھتا، امید رکھتا ہے یہ میری مدد کرے گا، پیسہ لگایا یہاں سے منافع ہوگا، وہاں سے بینیفٹ ہوگا، کسان کھیتی کرتا ہے بینیفٹ ہوگا، کھیتی ایک دانے کے بدلے 1000 دانے ہمیں ملیں گے، کرتا نہیں کرتا، امید کرتا نہیں کرتا۔ انسان بندوں سے امید لگائے رہتا ہے، اللہ سے امید لگاتا ہے۔ اس فرق کو امام علی نے کتنی خوبصورتی سے بیان کیا، بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ بندوں سے امید لگاتے ہیں اور اللہ سے امید لگاتے ہیں، کیا فرق بیان کیا؟ امام علی فرماتے ہیں کل رجاء الا رجاء اللہ تعالی فإنه مدخول، ہر رجا غیر اللہ سے جو لگائے وہ ناقص ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، ہو سکتا پوری ہو سکتا پوری نہ ہو، مگر جو امید انسان اپنے رب سے لگاتا ہے وہ ہمیشہ پوری ہوتی ہے۔ بندے دھوکہ دے دیتے ہیں، اللہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا، اس کے اوپر بھروسہ کرو، یقین کے ساتھ اس کے اوپر بھروسہ کرو۔ اچھا، اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ رجا کے اوپر پورا ایک خطبہ امام علیہ السلام کا پورا خطبہ ہے، عنوان اس کا ہے کیف یکون الرجا، رجا کیسے ہو۔ وقت نہیں ہے میں پورا خطبہ پڑھ سکوں، کیف یکون الرجا کیسے ہو۔ خلاصہ یہ کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں انسان بندوں سے یرجو العباد فی الصغیر فیؤتی العبد ما لا یؤتی الرب، بندوں سے امید رکھتا ہے۔ جب بندوں سے امید رکھتا ہے تو جس سے ہم نے امید رکھی ہے وہ جو ڈیمانڈ ہم سے کرتا ہے، وہ جو ہم سے مانگتا ہے، ہم اسے دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ یقیناً دیتے ہیں۔ یعنی ہم جس سے امید رکھتے ہیں وہ ہم سے جو مانگتا ہے ہم اسے دیتے ہیں۔ اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں، اللہ ہم سے جو مانگ رہا ہے اسے ہم نہیں ادا کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہم اس رجا، اس امید میں ہم چھوٹے ہیں۔ اس کے بعد رجا امام علی کی نگاہوں میں حقیقت رجا کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں عجبت لمن یقنت، عجبت لمن یقنت وما هو الاستغفار، مجھے حیرت ہے ان لوگوں کے بارے میں جو بہت جلدی نا امید ہو جاتے ہیں حالانکہ ان کے پاس استغفار ہے، توبہ ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ارے بھائی ساری زندگی گناہوں کے دلدل میں، اب آخری وقت میں ہم کیا کریں، توبہ ہو ہی نہیں سکتی۔ کبھی کبھی یہ جملہ بھی ادا کر دیا جاتا ہے جو محاورے کے طور کے اوپر استعمال ہوتا ہے کہ ہزاروں چوہے کھا کے بلی چلی حج کو،
تنزن بھی ہم کہہ دیتے ہیں جس نے ساری زندگی گناہ کیا، اگر آخری وقت میں سدھر گیا تو اسے یہ بھی کہا جاتا ہے نہیں، کسی کو پر طنز نہ کرے میرے عزیزو۔ امام علی فرماتے ہیں عجب مجھے حیرت ہوتی ہے لمن یقنط، اس کے بارے میں جو مایوسی کا شکار ہے، ماہو استغفار، حالانکہ اس کے ساتھ استغفار ہے۔ تیسرا قول مولا کائنات کی، یہ بھی نہج البلاغہ میں رجا کے حوالے سے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں فلا یقنطنک ابطاء اجابتہ فإن العطیہ قدر النیہ۔ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان امید رکھتا ہے، امید اس کی فوراً پوری نہیں ہوتی، لیٹ ہو جاتی۔ دعا مانگ رہا ہے، امید ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے گی، فوراً نہیں قبول ہوتی، ٹائم لگا دیتا ہے پروردگار۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیا وہ انتظام کرتا ہے اپنے بندے کی دعا پورا کرنے کے لیے؟ نہیں، مصلحت کی وجہ سے، یا ابھی زمینہ فراہم نہیں ہوا ہے۔ جناب موسیٰ کو جب نبوت ملی اور کہا موسیٰ و ہارون سے کہ جاؤ فرعون کو تبلیغ دو، تو بہت سی چیزیں مانگی ان لوگوں نے، دیا۔ موسیٰ جو تم نے مانگا، ہارون جو تم نے مانگا، سب ہم نے تمہیں دے دیا۔ فرعون کی ہلاکت، بربادی، بنی اسرائیل کی نجات، یہ سب مانگا تھا نہیں مانگا تھا؟ کتنے سالوں میں ان کی دعا قبول ہوئی جناب موسیٰ اور جناب ہارون؟ 40 سال کا وقت لگ گیا، 40 سال کا۔ جلدی ہمیں ہے، اسے جلدی نہیں ہے، وہ مصلحت دیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر جلدی وہ دعا قبول کر لے تو اس میں ہماری ہلاکت۔ اس کی قدرت پر بھی یقین رکھیں کہ وہ دے سکتا ہے، اور اس کی مصلحت کے اوپر بھی یقین رکھے کہ دیتا ہے مگر وقت کی مناسبت سے دیتا ہے، نہ وقت نہیں دیتا، نہیں دے رہا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی اس کی مصلحت ضرور ہے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ الْعَطِیَّ قَدْرَ النِّیَّہ، عطیہ نیت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ امید اللہ سے عطا کرے، مانگتا ہے انسان اللہ سے، بہت مانگتا ہے، مانگو، مانگنے کی کوئی لمٹ نہیں ہے، مگر وہ جو دیتا ہے وہ نیت کے اعتبار سے دیتا ہے۔ جیسی تمہاری نیت ہوگی ویسے ہی اس کا عطیہ ہوگا، ویسے ہی اس کی دین ہوگی۔ نیت تمہارے اختیار میں ہے۔ کوئی اپنے میں پڑا ہوا ہے، میرا اللہ کچھ نہیں، بس میں، میری فیملی، میرے بیوی، میرے بچے، بس یہ سب خوش رہیں، خدا اس کو اتنا ہی دے گا، جاؤ اپنی فیملی کے لیے مانا ہے، تمہیں اتنا ہی دیں گے، تم خوش رہو، جاؤ چلو۔ کس کی نیت ہے؟ خدایا اپنی فیملی کو بھی پالوں، 10 فیملی کو اور پالوں، خدا کہے گا دوں گا، جیسی تمہاری نیت ہے ویسا تمہیں دوں گا۔ نیت بڑھاتے جاؤ، وہ دیتا چلا جائے گا، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، نہ اس کا خزانہ کم ہے، نہ وہ بخیل ہے، بخیل بھی نہیں ہے، کنجوس بھی نہیں ہے، اور نہ اس کے پاس خزانے میں کمی۔ نیت، اس میں اپنی نیت پاک سے، جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اس کا عطیہ ہوگا۔ گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، نتیجے تک لیا ہوں میرے عزیزو۔ نیت ہمارے اختیار میں ہے، ہم اپنی نیت کو جتنا بڑھاتے چلے جائیں گے اتنا ہی پروردگار دیتا چلا جائے گا، عطا میں کوئی کمی نہیں۔ دیکھیں نیت کے اعتبار سے پروردگار کیسے عطا کرتا ہے۔ دشمن کے سینے کے اوپر سوار ہیں، دشمن کے سینے پر سوار ہیں، بے ادبی کی، اتر آئے سینے سے، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اس کو چھوڑ دیا، دشمن کو چھوڑ دیا، اتر آئے، کہا خود بتائیں گے، پوچھنا ان سے۔ پوچھا امام علی سے، علی کیوں فوراً قتل نہیں کیا؟ جو سینے سے اتر آئے، کہا جب میں سینے پر سوار ہوا اس نے بے ادبی کی، لعاب دہن میری طرف پھینکا، مجھے غصہ آ گیا۔ جب پیغمبر کے لیے قرآن نے کہا انا بشر مثل، میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو امام علی بھی تو بشر ہیں، اس نے جب بے ادبی کی تو غصہ آیا، ظاہر سی بات ہے غصہ آیا۔ اور کوئی ہوتا، عام انسان ہوتا تو اور جلدی قتل کر دیتا دشمن کو، مگر یہ تو علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اتر آئے، ٹہلنے لگے، جب غصہ دور ہو گیا تب قتل کیا۔ کہا اس وجہ سے میں اتر آیا، ٹہلنے لگا، پہلے اگر قتل کرتا تو اس دشمن کے قتل میں ہمارا نفس شامل ہو جاتا، اب جب ہم نے قتل کیا تو صرف اللہ کے لیے قتل کیا ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی عطیہ ہوگا۔ علی نے صرف اللہ کے لیے قتل کیا، علی جب تمہاری نیت ایسی ہے تو میرا عطیہ بھی ایسا ہوگا۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ایک ضربت ہے، تلوار کا ایک وار ہے، مگر 2 جہاں کی عبادتیں ایک طرف ہوں گی
تمہاری ضربت کا ثواب ایک طرف ہوگا۔ نیت کے اعتبار سے جیسی نیت ہوگی ویسی عطیہ ہوگا، نہ اس کے دربار میں، نہ اس کے خزانے میں، نہ اس کے پاس کمی ہے، نہ وہ بخیل ہے۔ رجا یہ فوجی ہے عقل کا، قنوت یہ فوجی ہے جہل کا، نہ امید نہ امید کے ساتھ ہیں۔ کربلا والے کیا رجا ہے، امید اللہ کی رحمت، اور کوئی ہوتا ہے نا امید ہو جاتا ہے کربلا میں۔ مصیبتوں کی انتہا کربلا کے میدان میں، اور کوئی ہوتا تو اتنا نا امید ہو جاتا، اتنا نا امید ہو جاتا شاید وہ دین سے نکل جاتا، مگر یہ کربلا والے ہیں، امید کا دامن ان کے ہاتھوں میں، ان کے ہاتھوں میں امید کا دامن۔ آج محرم کی 6 تاریخ ہو گئی، آج مجھ سے کہا گیا کہ یتیم حسن کا تذکرہ کریں، جناب قاسم کا۔ عزاداروں، عام مجلسوں میں اور ایام عزا کی مجلسوں میں ایک فرق ہونا چاہیے، یہ مخصوص مجلسیں ائمہ کے لیے ملتا ہے۔ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو کسی نے کوئی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا کبھی، ہمیشہ غم مناتے تھے، روتے تھے، گریا کرتے تھے۔ چوتھے امام خود تبرک کا کھانا پکاتے تھے تاکہ عورتوں کو زیادہ وقت ملے عزاداری کرنے کے لیے۔ میں مصاحب پڑھنے سے پہلے ایک مختصر واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، مختصر سا واقعہ۔ ایک شخص نے رمضان میں 1 مہینے تک مجلسیں پڑھی، مولانا نے، ایک خطیب نے، پورے رمضان مہینے بھر کسی بھی مجلس میں امام حسین کا ذکر نہیں کیا۔ رات میں اس نے خواب میں دیکھا جناب سیدہ کو آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں، اے خطیب، کیا حسن میرا بیٹا نہیں ہے؟ کسی مجلس سے تو نے میرے لال حسن کا تذکرہ نہیں کیا، کیا حسن میرا بیٹا نہیں ہے؟ بس زدارو، علی اکبر کے مصائب سنتے ہیں، سب روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ اگر قاسم کی مصیبت پر ویسے گریہ نہ کیا جائے جیسے علی اکبر کی مصیبت پر گریہ کیا جاتا ہے تو کیا حسین کی دکھیاری ماں شکوہ نہ کرے گی؟ اے میرے عزادار، کیا قاسم میرا پوتا نہیں ہے؟ یہ یتیم حسن، شب عاشور امام حسین بتا رہے ہیں کل کون کون شہید ہوگا، نام بتا رہے ہیں، جناب قاسم کا نام نہیں لیا۔ کہا چچا میرا نام نہیں لیا؟ کیا میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے؟ کہا بیٹا کیف الموت عندک، قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا احلی من الاصل، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ کہا بیٹا تمہارا کیا تذکرہ، محضر شہادت میں تو تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے۔ بس زادارو، جیسے یہ جملہ جناب قاسم نے سنا ذہن کسی اور طرف چلا گیا، چچا کیا اشقیاء خیمے میں آ جائیں گے؟ علی اصغر تو خود میدان میں جا نہیں سکتا۔ اللہ اللہ غیرت قاسم اس تصور سے بھی تڑپ جاتے ہیں کہ اشقیاء خیمے میں آ جائیں گے۔ نہیں قاسم، میں پانی لینے کے لیے جاؤں گا، اشقیاء تیر سے علی اصغر کو شہید کریں گے۔ عاشور کا دن آیا، جناب قاسم بہت بے چین ہے، مگر امام حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ نہیں بیٹا، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو۔ مقتل میں ملتا لم یبلغ العلم، جناب قاسم حد بلوغ تک نہیں پہنچے تھے، بچے تھے، کم سن تھے، نہیں دے رہے۔ کونے میں بیٹھ گئے، سوچنا شروع کیا، یاد آیا کہ آخری وقت بابا نے ایک تعویذ بازو میں باندھا تھا اور کہا تھا قاسم جب کبھی بہت سخت وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ سوچنے لگے اب اس سے زیادہ سخت وقت کیا آئے گا کہ چچا نرغ عادہ میں ہے، سب شہید ہو رہے ہیں اور مجھے اذن نہیں مل رہا۔ جلدی سے تعویذ کھولا۔ کہا جاتا ہے، علماء پڑھتے ہیں کہ 2 خط تھے، ایک قاسم کے نام اور دوسرا حسین کے نام۔ قاسم کے نام جو خط تھا اس میں لکھا تھا، بیٹا کربلا میں میں نہیں ہوں گا، میرے لال قاسم میری طرف سے اپنی جان اپنے چچا پر قربان کرنا۔ حسین کے نام خط تھا، بھیا قاسم کو اجازت دے دینا، بھیا قاسم کو اجازت دے دینا میری طرف سے۔ خوشی خوشی خط لے کر چچا کے پاس آئے۔ حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، بوسہ لیا، کہا جاؤ قاسم۔ مقتل کے روایات کے جملے ہیں، حسین نے اپنے ہاتھوں سے لباس پہنایا اور گریبان کو چاک کر دیا۔ جانتے عزیزوں کیوں گریبان کو چاک کیا؟ یہ علامت ہے، اگر بچے کا گریبان چاک ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بچہ یتیم ہے۔
اس کے سر کے اوپر سایہ باپ کا سایہ نہیں۔ مقتل روایات یہ کہتی ہے رخصت کرنے سے پہلے چچا بھتیجے دونوں گلے مل کر اتنا روئے کہ غش آ گیا، اتنا عزادارو خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کر۔ محرم دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے اور جناب سیدہ کو پرسا دے لیں اور امام زمانہ کو پرسا دے لیں، دونوں بے ہوش ہو گئے۔ عزادارو آپ نے دیکھا ہوگا، خدا نہ کرے کسی کو غش آ جائے، کیسے اسے ہوش میں لاتے ہیں، پانی کا چھینٹا دیا جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم چچا کو کیسے ہوش آیا، بھتیجے کو کیسے ہوش آیا، اپنے ہاتھ سے سوار کیا، جاؤ بیٹا قاسم خدا حافظ، جاؤ بیٹا قاسم خدا حافظ۔ جناب قاسم میدان میں آئے، جنگ کرنا شروع کیا، بہت سے لوگوں کو واصل جہنم کیا، جنگ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جوتے کا تسمہ ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، جھکتے ہیں، بچے ہیں نا ابھی، جھکتے ہیں باندھنے کے لیے۔ راوی کہتا ہے ظالم نے کہا میں ابھی جا رہا ہوں، اس کی ماں کو اس کے ماتم میں بٹھاؤں گا۔ جناب قاسم کا چہرہ ایسا تھا کہ راوی کہتا میں نے کہا ارے یہ اتنا خوبصورت بچہ ہے، خدائی قسم اگر یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تب بھی میں اسے ہرگز قتل نہیں کروں گا۔ اس نے کہا نہیں میں جاتا ہوں، ابھی اس کی ماں کو اس کے غم میں بٹھاتا ہوں۔ وہ ظالم قریب آیا اور جناب قاسم جھکے ہوئے تھے، ڈوری کو باندھ رہے تھے، اس نے گرز مارا، سر کے اوپر گرز پڑا۔ عزادارو ایک مرتبہ جناب قاسم نے سب سے پہلے جو آواز دی یا اماں، اے اماں، بچوں پہ جب مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے ماں ہی کو پکارتے ہیں، پھر اس کے بعد آواز دی یا اماں ہو ادرکنی، اے چچا میری مدد کیجئے، اے چچا میری مدد کیجئے۔ مقتل کے یہ جملے ہیں، امام حسین اتنی تیزی سے جھپٹے جیسے باز اپنے شکار کی طرف جھپٹتا ہے۔ عزادارو اسی اسنا میں بعض روایت میں آیا، بہار میں علامہ مجلسی نے لکھا گھوڑوں کی ٹاپیں تھیں، قاسم کا پاما، قاسم کا جنازہ۔ عزادارو بار بار جناب قاسم کو کہتے تھے یا اماں ادرکنی، یا اماں ادرکنی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو جب گھوڑے کی ٹاپیں پڑتی تھیں تڑپ کر آواز دیتے تھے، حسین آئے، ایک مرثیہ پڑا، بیٹا قاسم چچا شرمندہ ہے، بیٹا مدد کے لیے بلاتے رہے، تمہارا چچا مدد نہ کر سکا۔ پھر قاسم کی لاش کو اٹھایا، مقتل میں ملا کہ حسین نے اس طرح سے لاش کو اٹھایا کہ سینے سے سینہ لگایا، یا علی کہہ کر اٹھے۔ قاسم کے پیر کربلا کی زمین پر خط دے رہے تھے، بچوں کے پیر کربلا کی زمین پر کیسے خط دے سکتے ہیں؟ یا تو یہی بات تھی کہ قاسم کا جنازہ کھنچ گیا تھا، یا حسین کی کمر جھک گئی تھی۔ لاشا خیمے میں پہنچا، بیویوں نے گھیر لیا، واہ قاسمہ واہ حسین سیعلم الذین ظلموا یوم القیامۃ انا للہ و انا الیہ راجعون۔